بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، نہایت ہی افسوس کے ساتھ یہ میرے جملے ادا ہو رہے ہیں۔ یہ جو آپ سکرین پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ایک نوجوان ایک بزرگ کو مار رہا ہے۔ یہ کوئی دور درازی کا رشتہ نہیں، بلکہ مارنے والا بیٹا ہے اور مار کھانے والا باپ ہے۔ یہ ہمارے صوبہ پنجاب پاک پتن شریف کے علاقے کے اندر کا واقعہ ہے۔ نہ جانے اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں۔ جو بتائے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ شوہر اپنی بیوی کو مارتا تھا، بیٹے نے غصے میں آ کر والد کو مارنا پیٹنا شروع کی ہے۔ مان لیں میاں اور بیوی کی لڑائی ہوتی ہے، لیکن بیٹے کو ادب کا تقاضا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور جہاں تک معلومات ہو رہی ہیں کہ یہ جائیداد کا تقاضا تھا، والد نے اپنے بیٹے کو جائیداد نہیں تھی، اس وجہ سے مارا جا رہا ہے۔ یارو، ہمارا اسلام تو یہاں تک ادب کا درس دیتا ہے کہ والد سے گفتگو کرو تو ایسے کرو جیسے خادم اپنے آقا سے گفتگو کرتا۔ اپنے والدین کو نام سے پکارنے تک اجازت نہیں تھی، جہاں تک کہ قرآن مجید فرماتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان پر ایسا رحم فرما انہوں نے مجھے بچپن پر رحم فرمایا تھا۔ یعنی جب والدین بزرگ ہو جاتے ہیں تو ویسے ہوتے ہیں جیسے بچے ہوں۔ ان کے ساتھ تو بڑے پیارے محبت والی گفتگو کرنی چاہیے تھی۔ ہمارے ہاتھ میں کہیں مکے مارے جا رہے ہیں، منہ کے اوپر جوتا مارا جا رہا ہے، اور ہمارا اسلام جانور کے چہرے پر بھی مارنے سے منع کرتا ہے۔ ہماری انسانیت کہاں گئی؟ ہماری انسانیت کا جنازہ نکل چکا ہے۔ ہم اسلام سے کتنے دور ہو چکے ہیں؟ جو اسلام جانور کے چہرے پر مارنے کی اجازت نہیں دیتا، کیا وہ والدین کے چہرے پر مارنے کی اجازت دیتا ہے؟ ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ اور پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان کی والدہ ایمان نہیں لائی تھی، مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ یہ مدینہ شریف میں آئیں تو حضرت اسماء فرماتی میں آقا تو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ کے اندر حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ میں اپنی والدہ کے ساتھ کیا حسن سلوک کروں؟ وہ مسلمان نہیں، کافرہ ہے۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پتہ کیا ارشاد فرمایا اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ والدین اگرچہ کافر ہیں لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک کا درس دیا جا رہا ہے، اور ہمارے والدین مسلمان ہیں۔ اگر ان سے کوئی زیادتی ظلم ہو جاتا ہے تو ہمیں برداشت کرنے کا درس دیا جاتا ہے، اس کو مارنے پیٹنے کا درس کہیں بھی اجازت نہیں دیا جاتا۔ اور پھر 70 سال کے بزرگ کو مارنے کی کس نے اجازت؟ کس عالم نے فتویٰ دیا؟ کون سی آیت، کون سی حدیث ہے؟ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، قرآن مجید اس آیت اس چیز پر گواہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، فرمایا اگر تمہارے والدین کافر ہیں اور تمہیں شرک کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کو چھوڑنے کی دعوت دیتے ہیں، فرمایا فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ یہ نہیں کہا کہ ان کا ادب نہیں کرنا، فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ان کے ساتھ رہنا ضرور ہے، ان کے ساتھ برتاؤ اچھا کرنا ہے۔ اگر کافر کے ساتھ والدین کافر ہوں، ان کے ساتھ یہ حسن سلوک کا درس دیا جا رہا ہے، تو جن کے والدین مسلمان ہوں ان کے ساتھ اسلام کتنا درس دیتا ہوں۔ پھر محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، جب انسان بڑھاپا ہو جاتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس حدیث مبارک کو جب بیان فرما رہے تھے، سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ کتنی حسین بات تھی۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، 60-70 سال کا ہو جاتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو، عبادت کرتا ہو، تو رب بھی اس بندے سے حیا فرماتا ہے۔ جب سرکار ان جملوں پر پہنچے تو سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا رب اس بندے سے حیا فرماتا ہے لیکن بندہ اس کی نافرمانی کرنے سے حیا نہیں فرماتا۔ اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے اس کے بال سفید ہو جاتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سفید بالوں کا حیا فرماتا ہے۔ تو بچے جن کو انہوں نے پالا ہے وہ بچے اپنے والدین کی کیوں حیا نہیں کرتے؟ کیوں اپنی اس زندگی کو تباہ کر رہے ہیں اور کیوں اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں؟ میرا یہ پیغام ان نوجوانوں کے لیے ہے، ان بچوں کے لیے ہے جو اپنے والدین کی نافرمان ہو چکے ہیں۔ آج توبہ کریں، اللہ ہمارے رزق کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔